الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد قالت ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و 4 بعدها حرم علی النار۔ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعات اور ظہر کے بعد 4 رکعات کی حفاظت کرتا ہے وہ شخص آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر 1269 نمبر، نسائی کے اندر 1816 نمبر، ماجہ کے اندر 1160 نمبر، ترمذی کے اندر 417 اور 18 نمبر آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ظہر کے جو 4 فرائض ہیں ان سے پہلے 4 رکعت پڑھنا اور ظہر کے فرائض کے بعد 4 رکعت پڑھنا، یعنی کہ ظہر کی 12 رکعت پڑھنی۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ شخص حرم علی النار، وہ شخص آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ یہ فتویٰ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ حرم علی النار، اس کا مطلب یہ ہے، آگ کے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جنت کے اندر چلا جائے گا، وہ اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ آج کل سوشل میڈیا پر یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنتیں اگر نہ بھی پڑھی جائیں، نوافل اگر نہ بھی پڑھی جائیں تو کوئی بات نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ فرائض کے پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جو شخص سنتے یا نفل نہیں پڑھتا وہ خیر کثیر سے محروم رہ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت ساری فضیلتوں سے محروم کر لیتا ہے۔ اور اگر سنتوں اور نفلوں کے پڑھنے کی کوئی بات نہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیوں کیا؟ آپ نے اپنی امت کو کر کے کیوں دکھایا؟ یہ باتیں بتلاتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات تو تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ عمل کر کے دکھلائے۔ تو اس لیے ضروری ہے، چاہیے انسان کو کہ وہ اس حدیث پر عمل کرے، اپنے آپ کو اپنا آپ آگ پر حرام کروا لے اس حدیث پر عمل کر کے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو 4 رکعتیں ہم ظہر کے فرائض سے پہلے پڑھتے ہیں وہ ہم 4 کر کے اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو فرائض کے بعد 4 پڑھنی ہے وہ ہم 2 کر کے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔